پچھلے جمعہ میں صف بندی کے متعلق تلقین کی کہ بسا اوقات ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہم مکینک کا کام کرتے ہیں، کپڑوں پہ گریس لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر ہم بالکل جڑ جائیں کسی سے کھڑے ہو کے تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور سعودی ہو تو بہت ہی غصہ ہوتا ہے، اور ہماری عربی بھی اس کے آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اس حال میں کیا کریں؟ توقیر صاحب اس حالت میں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو جن کپڑوں سے بو آتی ہے نا، چاہے گریس کی ہے، آئل کی ہے، پیٹرول کی ہے، کسی اور چیز کی ہے، خود ان میں نماز پڑھنا بھی تو مکروہ ہے۔ اس حالت میں مسجد میں آنا بھی تو مکروہ ہے۔ اس لیے ہر وہ کپڑا جسے پہن کے انسان اپنے سسرال میں نہیں جا سکتا، اس میں نماز پڑھنا اللہ کے ہاں بھی مکروہ ہے۔ ایک آسان سا قاعدہ کلیہ ہے۔ بیگم کہے کہ چلیں جانا ہے آج، تو آئل اور گریس لگی ہوئی ہے، بس ٹیشو پیپر سے صاف کی اور چل پڑے، یہ کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آسان سا قاعدہ یہ ہے، تو ہمیشہ اچھے صاف کپڑے اسے نماز کے لیے پھر الگ رکھنا چاہیے۔ اسی صورت میں آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر کپڑوں سے بو آ رہی ہو تو مل کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس پہ ڈانٹ پڑتی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی سے پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے تو حدیث بھی آپ سے عرض کی نا کہ آپ نے فرمایا کیا تم سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے لیے اپنے کپڑے الگ رکھ لو، اور جمعے کے لیے جب تم آؤ۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے جمعے کے دن، اور سپرے نہیں، وہ آگ جلائی جاتی تھی، بخور، اور اسی لیے ان کی تشریف آوری کے بعد پوری مسجد میں خوشبو ہوتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، جتنے گورنر اور صوبے تھے ان کو خط لکھا کہ میں نے بیت المال میں ایک الگ شعبہ مقرر کر دیا ہے تاکہ پانچوں وقت بھی اور جمعے کے دن تو خاص طور پہ خوشبو سلگائی جائے، تو تم لوگوں کو یہ جو بھی خرچہ مساجد کا تمہاری ہوتا ہے وہ وفاق سے لے لیا کرو، ہمارے یہاں سے لے لیا کرو۔ تو اس لیے مسجد، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، مثلا موٹر چلی یا نہیں چلی، صفیں کیسی بنی ہوئی ہیں، لوگ کھڑے کیسے ہوں گے، گرمی ہے، ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اور 10 چیزیں ہیں، آپ نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ ایمان کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ سب کے سب اس کے جنازے میں جائیں، اس کے ایمان کی گواہی اللہ کے حضور میں دیں کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہمارے سامنے ہمیشہ تیرے گھر کو صاف رکھتا رہا تھا کہ ہم لوگ نماز پڑھیں۔ ایمان پہ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کبھی عدالت میں، کچہری میں، کسی چیز میں جائے تو اس کی گواہی سچی جا کے وہاں دینا کہ یہ کس قسم کے کردار کا ہے، اچھا آدمی ہے، یہ ہے، اس کے بڑے حق بنتے ہیں ان لوگوں کے۔ یہ مسجدوں میں جو کمیٹیاں بنتی ہیں، پھر وہ خیال کرتے ہیں، پھر وہ احساس ہوتا ہے، یہ سب چیزیں یہ ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازوں میں جا کر گواہی دینا ان کے ایمان کی، یعنی ان کے جنازے میں شرکت کرنا۔ اس لیے کمیٹیاں جو کام لوگ کرتے ہیں بڑے قابل قدر ہوتے ہیں۔